وہ عظیم اور طاقتور رہنما جنہوں نے صرف اپنی طاقت سے تنہا ہو کر بھی ایک عظیم فوج سے اپنی قوم کو بچایا ہے۔ انہوں نے اپنی کم عمری میں کبھی ڈرا نہیں بلکہ ڈرایا ہے۔ انہوں نے خدا کی رہنمائی میں ایک عظیم فوج کو ہرایا ہے۔ یہ عظیم اور طاقتور نبی کون تھے اور وہ بادشاہ کیسے بنے اور ان کے کیا معجزات ہیں؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد کو یہودی داؤد کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ 10ویں صدی قبل مسیح یروشلم میں پیدا ہوئے۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضرت داؤد بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے آپ کو معجزاتی قوتوں اور عظیم طاقتوں سے نوازا تھا۔ آپ وہی تھے جس نے زمین پر اللہ کی قوانین کو قائم کیے تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے صالح لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت کم عمری میں بنی اسرائیل کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کو خدا نے ایسی بہترین آواز عطا فرمائی جیسی کسی کو نہیں تھی۔ آپ جب زبور پڑھتے تو تمام پرندے آپ کی گرد جمع ہو جاتے اور اللہ کی حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے اور پودے پہاڑ بھی لطف اندوز ہوتے۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جن کو اللہ نے لوہے سے ہتھیار اور زرہیں بنانے میں مہارت دی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا تھا جس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھوں میں لوہے کو پگھلا کر ہتھیاروں اور دیگر چیزوں میں ڈھال دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل انتہائی بد اخلاق اور کافر ہو گئے۔ ان کی نافرمانی اور ضد کا احساس دلانے اور اللہ کے طرف رجوع کرنے کی یاد دلانے کے لیے اللہ نے ایک بدترین اور خوفناک ظالم کو جالوت کا سربراہ مقرر کر کے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیل جالوت کی سلطنت میں ذلت اور مسلسل جنگوں اور شکستوں سے تھک چکے تھے۔ کئی سالوں کی آزمائش کے بعد اللہ نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ طالوت ایک کسان تھا اور فرما بردار مضبوط عقل مند آدمی تھا۔ طالوت کے پاس اپنی فوج میں بہت محدود لوگ اور اسلحہ تھا اور جالوت کے پاس ایک بہت بڑی مضبوط اور مکمل طور پر لیس فوج تھی۔ دونوں فوجیں لڑنے کے لیے تیار تھی۔ بنی اسرائیل جالوت کی فوج کا ہجوم دیکھ کر گھبرا گئے۔ شاہ طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اس کی شادی اس کی بیٹی سے کر دی جائے گی۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ سامنے جا کر لڑائی شروع کر دے اور اسی وقت ایک نوجوان لڑکا آگے آیا کہ میں جالوت سے لڑوں گا۔ طالوت نے اسے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا، تاہم لڑکے نے اصرار کرتے ہوئے اسے جانے دیا اور کہا کہ میں نے کل رات ایک شیر کو مارا تاکہ میں جالوت سے لڑ سکوں۔ وہ بہادر نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اسے لے جاؤ اور میرا ذرا بختر پہنا۔ طالوت راضی ہو گیا اور اسے جنگ شروع کرنے کے لیے جنگجو کپڑا پہنا دیا۔ حضرت داؤد کو جنگجو کپڑے کے ساتھ جانا مشکل محسوس ہوا کیونکہ وہ بہت چھوٹے اور پتلے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کا مقابلہ کسی ہتھیار یا تلوار کے ساتھ نہیں کیا بلکہ ایک پتھر اور چند کنکریاں تھی۔ اس نے اللہ سے مدد کی دعا کی اور جالوت کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے پتھر چلائی اور کنکریاں سیدھا جالوت کے ماتھے پر جا لگا۔ اسے اتنا زور سے مارا گیا کہ وہ فوراً اس کے ماتھے سے آر پار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جالوت کی فوج اپنے لیڈر کو مرتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ کی مرضی اور مدد سے فلسطی فوج کے ساتھ جنگ جیت لی، حالانکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے اور بمشکل لیس تھے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور دیگر صالحین کے ساتھ مقدس سرزمین یروشلم چلے گئے۔ وعدے کے مطابق طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کی۔ نیز طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ حضرت داؤد کی حکمت عظمت وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک میں بڑھنے لگی۔ لوگوں کی طرف سے حضرت داؤد کو جو محبت اور شہرت مل رہی تھی اس نے طالوت کو رشک کر دیا اور وہ داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ کوئی بھی بادشاہ بے وقوف کہلائے گا اگر وہ ایسے لڑکے کو حسد کی یہ آگ اتنی شدید ہو گئی کہ طالوت نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ طالوت نے داؤد کو خطرناک جنگوں کے لیے بھیجتا تاکہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارے جائیں، اور حضرت داؤد نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہر جنگ جیتی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت کے منصوبے کا علم ہوا تو آپ نے اسی رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے نکل کر ایک غار میں پناہ لی۔ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی اس کے ساتھ غار میں پناہ لی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پڑوسی ملک فلسطین چلے گئے۔
तालूत को इस बात का इल्म होते ही फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। उस जंग में वो मर गया और उसके सिपाही वहाँ से भाग गए। हजरत दाऊद उस वक्त फ़लस्तीन के बादशाह थे और समूएल अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन पर 40 साल अमन और हम आहंगी के साथ हुकूमत की। उसने 7 साल हेब्रोन में और 33 साल यरूशलेम में गुजारे। जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों एजाज एक साथ किसी नबी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों अहदों पर फाइज होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मंसूबों के फ़राइज पूरे करते रहें। और फिर आपके बाद आपके फ़र्जिंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया।